بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ آج ہے جناب 4 جنوری سال 2021 اور دن ہے آج منڈے کا۔ آپ سے کچھ چیزیں شیئر کرتا ہوں اور جو کچھ ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں ان خبروں کے مطابق مزید جو کچھ خبریں آپ کو دیں، جو اب میں خبریں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں تصدیق ہو رہی ہے۔ اور اس وقت انڈیا جو ہے جناب، انڈیا اس وقت ایک ہی فوکس ہے اس کا، اجیت ڈوبھل کا، نریندر مودی کا، اور کوئی فوکس نہیں ہے کہ وہ ہے کسی بھی طریقے سے پاکستان میں دہشت گردی پھیلائی جائے، انتہا پسندی پھیلائی جائے، فرقہ واریت پھیلائی جائے، نسلی تعصب پھیلایا جائے، اور جو قوم پرستی ہے اس کو ہوا دی جائے۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور اس کا ٹارگٹ کیا ہے؟ اس کا ٹارگٹ ہے بلوچستان، اور اس کا ٹارگٹ ہے جناب خیبر پختونخوا، پاک افغان بارڈر، پاک ایران بارڈر، یہ علاقے ہیں اس کا ٹارگٹ۔ اور پکڑے بھی جا چکے ہیں، پکڑے بھی گئے ہیں، ایک اور مرغہ ان کا ہمارے پاس ہے، اور لیکن اس کے باوجود وہ باز نہیں آ رہا۔ 3-4 واقعات میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ عالمی ادارے پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں۔ عالمی اداروں کی رپورٹس جو آ رہی ہیں اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان نے دہشت گردی کے مسئلے پر قابو پا لیا ہے، اور اب دہشت گردی پاکستان میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہا۔ البتہ جو مذہبی انتہا پسندی ہے وہ اس طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ باقی جو ایک بہت ایٹ لارج پوری دنیا میں جو ایک دہشت گردی کی ویو چلی ہوئی تھی، اس میں پاکستان کے بارے میں کہا گیا کہ پاکستان نے اس پہ قابو پا لیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ کیسے قابو پایا ہے۔ کلبھوشن کو پکڑا، الطاف حسین کو فارغ کیا، کراچی کا نیٹ ورک، خیبر پختونخوا میں نیٹ ورک اور بلوچستان میں نیٹ ورک، یہ سارے کے سارے نیٹ ورک جو ہیں وہ توڑے، اور توڑ کے سے اس کے لیے ہمیں قربانیاں بہت زیادہ دیں۔ اب کیا کیا جا رہا ہے؟ اب پھر وہی بزدلانہ حرکتیں۔ پاکستان پہ حملہ انڈیا کر نہیں سکتا، چائنا سے مار کھا چکا، پاکستان سے 27 فروری کو مار کھا چکا، اتنی جرت نہیں ہے، اسلحہ اس کے پاس ہے نہیں ہے، رافیل طیارے انہوں نے لے کے رکھے ہوئے ہیں اور ان کو اڑایا نہیں جا رہا کہ کہیں گری نہ جائیں۔ تو اس طرح کی حرکتیں اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ دوبارہ اسی آ رہے ہیں، انسرجنسی پیدا کر رہے ہیں، پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں لڑنا چاہ رہے ہیں۔ ایک واقعہ ہوا اندھوناک، میں پھر آپ کو ایک اور بتاتا ہوں۔ بلوچستان ان کا خاص ٹارگٹ ہے۔ بلوچستان میں جناب مچھ میں کارکنوں کو اغوا کیا، اغوا کر کے 11 کارکنوں کو ان کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا، جن میں سے جو 6 تھے وہ موقع پہ ہی جاں بحق ہو گئے، 5 زخمی ہوئے، وہ بعد میں جاں بحق ہوئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور خاص طور پہ یہ پاکستانی تھے جی، اور پاکستانیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ہمیں اسی نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے۔ لیکن اب چونکہ یہ صرف یہ کہہ دینا کہ جناب 11 کارکن مارے گئے، جاں بحق ہو گئے، شہید ہو گئے، دہشت گردی کا نشانہ بن گئے، تو کوئی بات بنتی نہیں ہے۔ اب وہ پاکستانی ہیں، بلوچی ہیں، ان کی نیشنلٹی پاکستانی ہے، وہ ہمارے شہری ہیں، اور وہ دہشت گردی کا نشانہ بنے ہیں، ہمارے لیے اتنا ہی دکھ کافی ہے۔ لیکن اب جو کیا کر رہے ہیں جناب، اب جو عالمی ذرائع ابلاغ ہیں، خاص طور پہ انڈیا اور مغربی ذرائع ابلاغ، اب اس کو وہ خاص رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب وہ کیا کریں کہ جناب ان کا سیکٹ کیا تھا، تو وہ خبر اس طریقے سے رپورٹ کی کہ جناب امریکی خبر رساں ادارے کے مطابق انہوں نے کہا جی کہ وہ ان کو اغوا کیا گیا، اغوا کر کے ان کو پہلے نشاندہی کی گئی کہ اہل تشیع اور ہزارہ کمیونٹی کے لوگ، ان کو الگ کیا گیا اور ان کو مار دیا گیا، ان کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ اب جب اس خاص اینگل دینے کی کوشش کی جاتی ہے اس خبر کو، تو اس کے بعد آٹومیٹکلی جی ساری چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں کہ یہ پاکستان میں کیا رنگ بھرنا چاہ رہے ہیں، پاکستان میں کس طرح کا فساد پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے انڈین ذرائع ابلاغ بھی اسی کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اسی کو کر رہے ہیں کہ جناب ہزارہ کمیونٹی کے اہل تشیع، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ ہیں پاکستانی، ہمارے لیے تو اتنا دکھ ہی کافی ہے کہ یہ پاکستانی ہیں،
اور پاکستانی کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ پاکستانی ہے اور اتنا ہی کافی ہے ہمارے دکھ کے لیے۔ لیکن چونکہ اس سے جو ان کا پیٹ نہیں بھرتا خبر کا، تو اس لیے وہ بتانا ضروری ہوتا ہے، یہ فرقہ واریت کا رنگ دینا بہت ضروری ہوتا ہے کہ جناب یہ چیز ضرور بتائی جائے اور اس کو ہائی لائٹ کیا جائے، تاکہ پاکستان میں جو آپس میں جو مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں وہ آمنے سامنے آئیں، اور اس میں ہو بھی جاتا ہے۔ اس پہ پھر یہی ہوتا ہے کہ خاص طرح کے سٹیٹمنٹس آتے ہیں۔ تو میں تمام اکابرین سے، خواہ وہ کسی بھی سیاسی مذہبی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے یہ کہوں گا کہ اس نیریٹو کو چینج کریں اور اپنے دشمن کو پہچانیں، اور اس میں دہشت گردی کا نشانہ پچھلے تقریباً ہم 20 سالوں میں بنے ہیں جناب، اس میں کوئی کسی نے مذہب نہیں دیکھا، کسی نے نسل نہیں دیکھی، کسی نے رنگ نہیں دیکھا، اور اس میں ہمارے ہزاروں افواج پاکستان کے جوان، سیکورٹی فورسز کے جوان، پولیس، انٹیلیجنس بیورو، ISI، پولیس، ڈاکٹرز، اسکول ٹیچرز، جرنلسٹ، عام شہری، کتنے ہی ہمارے شہید ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم نے دشمن کو مقابلہ کرنا ہے تو پھر ہمیں اس طریقے سے لڑنا ہوگا۔ تو یہ دیر آپ کو بتا رہا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا جناب، اب یہ ایک رپورٹ آ گئی ہے۔ اب دوسری جانب یہ تو ہے انڈیا جو ہمارے ساتھ کر رہا ہے، اور انڈیا کے ساتھ اس کے کچھ اور بھی ہیں ہواری۔ اب ایک رپورٹ آتی ہے، اب اس رپورٹ میں ہی اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے کہ یہ سب کچھ کون کروا رہا ہے، اور پاکستان میں اس وقت جو دہشت گردی، انتہا پسندی، کون سے گروپس اب دوبارہ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور کون سے گروپس ہیں جو فرقہ واریت ٹارگٹ کر رہے ہیں خاص طور پہ، کیونکہ پہلے 2-3 ٹارگٹ ہیں، ایک تو سی پیک ٹارگٹ ہے اور ایک پاکستان کے اندر مختلف گروپس کو، لیکن اللہ کا شکر ہے آج تک ایسا ہوا نہیں ہے، اس میں کامیابی نہیں ہوئی کہ دشمن کا ایجنڈا اس طریقے سے کامیاب ہو۔ ہمارے ہاں کافی ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد جناب یہ ایک رپورٹ ہے، اینول رپورٹ آئی ہے جناب، کہ پاکستان کی سیکورٹی کی رپورٹ 2020 میں کیا سچویشن رہی۔ 2020 میں جو سال گزر گیا اس میں کہا گیا جی پاکستان میں تحریک طالبان TTP یعنی کہ تحریک طالبان پاکستان اور اس سے منسلک گروپ جو ہیں 2020 میں وہ اہم کارروائیوں میں مرکزی عنصر رہا ان کا، اور مجموعی طور پر دہشت گردی کے 67 حملے کیے گئے، اور یہ 2020 میں 46% حملے فاٹا میں ہوئے، اور جبکہ TTP نے اپنے متعدد منحرف گروپوں کو کامیابی سے اکٹھا کر لیا، اور داعش نے 2020 میں کوئٹہ اور پشاور میں 2 بڑے حملے کیے۔ اب یہ مچھ کا واقعہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اب یہ ایک انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن ہے اس کی رپورٹ ہے، وہ میں آپ کو بتا دی کہ کون کر رہا ہے TTP، تحریک طالبان پاکستان، جو کہ کالعدم ہے اور جس کا اب بیس ہے، جس کی جو ہائیڈ آؤٹس ہیں وہ افغانستان میں ہیں، وہاں پہ ٹریننگ کیمپس ہیں، وہاں پہ یہ سارے مفرور ادھر موجود ہیں۔ اور TTP کے ساتھ اور کون ہیں، اس کے ساتھ دیگر منحرف گروپ، تمام کالعدم جتنے بھی ہیں بھگوڑے، وہ سارے کے سارے افغانستان میں ہیں۔ افغانستان میں کون تربیت دے رہا ہے؟ انڈین انٹیلیجنس ایجنسی دے رہی ہے، NDS کے ساتھ مل کے وہ تربیت کر رہے ہیں، راہ والے کر رہے ہیں، اور وہاں پہ ٹریننگ کیمپس ہیں، بھارتی قونصلر خانے یہ کام کر رہے ہیں۔ اور یہ رپورٹس ہم نہیں دے رہے، بلکہ اقوام متحدہ کی رپورٹس آ چکی ہیں، امریکن اداروں کی رپورٹس آ چکی ہیں کہ داعش اور TTP اور کالعدم تنظیمیں، ان سب کے جو مرکز ہیں اس وقت انڈیا میں اور افغانستان دونوں میں ہیں، اور دونوں آپس میں انٹر لنک ہیں۔ اور اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ 64 جو حملے ہیں وہ خیبر پختونخوا، پاک افغان بارڈر یا پاک ایران بارڈر اس میں ہوئے ہیں، 67 حملے، ٹھیک ہے جی، 67 حملے فاٹا میں ہوئے۔ تو فاٹا کو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں، اس وقت وہ خیبر پختونخوا کا حصہ بن چکا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بھی اس رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے، اور وہ کیا گیا کہ بلوچستان میں انتہا پسند گروپس بھی 2020 میں
متحرک نظر آئے، اور بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچستان لبریشن فرنٹ دو بڑے گروپ تھے جنہوں نے صوبے میں 34 میں سے 24 حملوں کی ذمہ داری قبول کی۔ اب یہ واقعہ بھی بلوچستان میں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جناب بی ایل اے اور بی ایل ایف، ان دونوں کو سپورٹ کون کر رہا ہے؟ یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ان کو بھی انڈیا اور انڈین ادارے اور انڈیا کے پیچھے باقی جو پیچھے چھپ جاتے ہیں انڈیا کی ٹوپی کے، یہ وہ سارے لوگ کر رہے ہیں۔ تو دہشت گردی، انتہا پسندی، فرقہ واریت یہ کون پھیلا رہا ہے؟ اس میں کوئی اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اداروں کی رپورٹ ہے اور وہیں پہ ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ اور جبکہ سندھ میں منافرت پسند گروپس نے جس سال بھر میں 10 حملے کیے، اور سندھ میں کون ہے یہ بھی آپ کو اندازہ ہے کہ الطاف حسین کس کا پلیئر تھا، الطاف حسین اور اس کے جڑے ہوئے لوگ کس کے پلیئر تھے؟ را سے پیسے لیتے تھے، را سے اسلحہ لیتے تھے، تربیت لیتے تھے۔ ان کے ابھی بھی جو بہت سارے لوگ اس وقت پاکستان کی جیلوں میں ہیں جو اقرار کر چکے ہیں کہ وہ انڈیا سے ٹریننگ لے کے آئے، اجمل پہاڑی جیسے لوگ۔ تو یہ ساری چیزیں بتانے کا، یہ ساری رپورٹس تو الٹا الزام ہمیں دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جناب ایک برس پہلے کے مقابلے میں اس کے باوجود کہ پاکستان پہ یہ سارے لوگ حملہ آور ہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران یعنی کہ 9/11 کے بعد افغانستان میں جنگ لڑی گئی، اس میں پاکستان کے خلاف صرف پاکستان اور چائنا یہ دو ایک سائیڈ پہ تھے، باقی تمام دنیا بھر کے انٹیلیجنس ایجنسیز، تمام پراکسیز جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف لڑی گئیں، افغانستان میں بیٹھ کے، بلوچستان میں، فاٹا میں، یہاں پہ لڑی گئیں، اور پاکستان پہ چاروں طرف سے نہیں بلکہ ہر طرف سے حملہ کیا۔ چاروں اطراف تو بہت تھوڑے اطراف ہیں، ہر طرف سے پاکستان حملے کی زد میں تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے اس کے باوجود پاکستان نے قابو پایا، اور اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اب دہشت گردی جو ہے وہ اس طرح سے مسئلہ نہیں ہے۔ 2020 میں دہشت گردی کے واقعات میں 36% کمی ہوئی، تاہم مختلف گروپس کے جانب سے مجموعی طور پر پاکستان میں 146 حملے کیے گئے، جو میں بتا چکا ہوں کہ 67 ادھر کیے گئے اور باقی 34 بلوچستان میں کیے گئے، یہ ٹوٹل، اور یہ دو ہی فوکس ہیں۔ اور اس کے باوجود پاکستان میں 36% کمی آئی، اور وہ ہمارے قومی سلامتی کے ادارے، سیکورٹی فورسز، خواہ وہ سول ہیں یا ملٹری، سب نے مل کر یہ لڑائی لڑی اور ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ اور دہشت گردی کے واقعات میں 220 افراد لقمہ اجل بنے جی، 2019 میں کے مقابلے میں 38% کم ہوئے، یعنی کہ ہماری جو شہادتیں ہیں وہ بھی کم ہوئیں، اللہ کا شکر ہے۔ دہشت گردی کے واقعات بھی کم ہوئے، اور 220 افراد بنے 2019 کے مقابلے میں، 38% کم ہوئے۔ اسی طرح 547 افراد زخمی بھی ہوئے۔ اور دوسری جانب یہ بھی ہے جناب، 146 حملے میں 95 مذہبی، 44 لسانی اور 7 حملے فرقہ وارانہ بنیادوں پر کیے گئے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اب فوکس جو ہے وہ دشمن کا، جو ہم بار بار کہتے رہتے ہیں، 5th جنریشن ہائیبریڈ جنگ، 5th جنریشن جنگ، اور یہ جو ٹویٹر پہ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات یہ ایک ہی جگہ پہ ہوتا ہے۔ ڈس انفو لیب کو ذہن میں رکھیے گا کہ کس طریقے سے ڈس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہیں، اور 100 اکاؤنٹ سنی نام سے، 100 اکاؤنٹ شیعہ نام سے، 100 اکاؤنٹ عیسائی نام سے، 100 اکاؤنٹ کسی اور مذہب سے، چاروں اکاؤنٹ بنا کے اور اس کے بعد ایک لڑائی کروائی جاتی ہے، ایک ماحول بنایا جاتا ہے، نفرت پھیلائی جاتی ہے۔ تو وہ یہ ہے جناب، 146 حملے 95 مذہبی، 44 لسانی اور 7 حملے فرقہ وارانہ بنیادوں پر کیے گئے، کیونکہ یہ ہمیں پہلے سے پتہ ہے، ISI، IB، یہ تمام کے تمام ادارے رپورٹ کر چکے ہیں، اور یہ سارے کا سارا پلان جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اس لیے صورتحال یہ ہے جناب، بلوچستان میں 42 حملوں میں 95 افراد جاں بحق ہوئے، یہ ایک تازہ واقعہ بھی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ اسی طریقے سے کراچی میں 3 اندرون سندھ میں، اور 20 افراد جو ہیں وہ ہاتھ سے جان دھو بیٹھے
دیگر حادثات میں پنجاب میں سب سے کم واقعات ہوئے جی، 7 واقعات ہوئے اور 5 افراد جاں بحق ہوئے۔ اور اسی طریقے سے سیکورٹی فورسز نے جی 2020 میں پاکستان کے 22 اضلاع اور ریجنز میں انتہا پسندوں کے خلاف مجموعی طور پر 47 کارروائیاں کی اور ان میں 129 انتہا پسند مارے گئے، جبکہ پاک فوج کے 17 جوان شہید ہوئے۔ تو 15 مسلح جھڑپیں ہوئیں، فائرنگ کا تبادلہ، 29 انتہا پسندوں کو کیفیت کردار تک پہنچایا گیا۔ یہ ساری سچویشن رہی، لیکن اس کے باوجود اب یہ ہے عالمی اداروں کی رپورٹس اور یہ ہے انڈیا کا ایک مکروہ چہرہ۔ تو ساری بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ بتایا جائے، پوری دنیا بھی سنے کہ جناب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان میں، تو سی پیک ان کے ذہن میں کھٹکا ہوا ہے، کیونکہ ایک الگ سے وہ ایک خبر میں آپ کو دوں گا۔ البتہ جاتے جاتے یہ بھی ہے کہ افواج پاکستان جناب بالکل الرٹ ہیں، اور 1 جنوری کو ایک کوڈ کاپٹر گرایا بھارت کا، اور پھر 2 جنوری کو دوسرا گرایا۔ اس طریقے سے پچھلے سال بھی ہم نے کوئی 20 کوڈ کاپٹر جی انڈیا کے گرائے، جو کہ جاسوسی کی غرض سے انمینڈ ہوتے ہیں، ان کو گرایا، اور پہلے نئے سال کے پہلے 2 دنوں میں 2 کوڈ کاپٹر بھی گرائے۔ اور ہم چوکس ہیں، لیکن دشمن جو ہے وہ باز نہیں آتا، اور اس کو میرا خیال ہے کہ کسی بڑے ٹیکے کی ضرورت ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔